بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین۔ شوگر اور پاؤں کی حفاظت اس عنوان سے ایک مختصر سی ویڈیو، لیکن بہت امپورٹنٹ، کیونکہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس پڑھیں تو دنیا میں جو پاؤں کاٹنے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ڈائبٹیز یا شوگر ہے۔ اس لیے شوگر والوں کو پرٹیکولرلی پاؤں کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے اور روزانہ ان کو چیک کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ ہائی رسک پہ ہیں کہ آپ کے پاؤں میں انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ کو پاؤں کے پرابلم ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ کی ڈائبٹیز ان کنٹرول ہے، ہائی شوگر لیول ہے، بہت عرصے سے ہے اور بہت عرصے سے ان کنٹرول ہائی لیول آپ کی شوگر میں ہے، تو اس میں چانسز ہیں کہ آپ کے پاؤں میں مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو میں مختصراً وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ہوتی کیسے ہے، کیا اس کی وجہ ہے، سمٹمز کیا ہیں۔ تو اس سے آپ اگر اس کو غور سے سنیں، اس کو آپ چیک کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چینل ہم نے شروع کیا ہے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، تو اس کو آگے پھیلائیں، بڑھائیں، لوگوں کو بتائیں جن لوگوں کو شوگر ہے پرٹیکولرلی، ان کو یہ ویڈیو ضرور فارورڈ کریں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں۔ ہمارے پاس پوری ڈائٹ پلان ہم نے دی ہیں جس میں شوگر ریورس کیسے کرنی ہے، کمپلیکیشنز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، سب کچھ آپ کو اس چینل میں سائنٹیفک جو انویسٹیگیشنز ہیں، جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے مطابق ملے گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے جو پاؤں ہیں وہ چونکہ آپ کے ہارٹ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ دور ہیں، یا جو آپ کی سب سے لمبی آپ کی نروز ہیں وہ آپ کے ہارٹ سے پاؤں تک ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو سب سے پہلے پرابلم شروع ہوتی ہے آپ کی نروز میں، وہ آپ کے لیگز یا پاؤں میں ہوتی ہے، جس کو نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں نیوروپیتھی یا نیوروپیتھی۔ نیوروپیتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو نروز ہیں آپ کی، اس کی اینڈنگ جو ہوتی ہیں، کیونکہ نرو ہے جیسے ایک دھاگے کی طرح ہوتی ہے، تو اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بالکل باریک سے ہوتا ہے، تو اس کو نرو اینڈنگ کہتے ہیں۔ تو نرو اینڈنگ پہ جب آپ کی شوگر ہائی ہوتی ہے، بہت عرصہ ہائی رہتی ہے، تو نرو اینڈنگ پہ شوگر جو ہے وہ چپک جاتی ہے، جس کو گلائکیشن بھی کہتے ہیں۔ تو جب یہ بہت ساری نروز اینڈنگ پہ شوگر چپکتی ہے تو یہ نروز آپس میں چمٹ جاتی ہیں۔ ایسے جب چمٹ جاتی ہیں تو چمٹ کے یہ ایک پکا گولا سا بن جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ آپ کو یہ نرو کا پین بھی شروع ہو جائے گا۔ یہ نروز اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر سکیں گی کیونکہ وہ موو نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے یہ جو نارملی شوگر والوں کو یہ شولڈر پین جو ہوتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، فروزن شولڈر بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ باقی آپ کو جو پینز ہوتے ہیں جو بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور یہ نیوروپیتھی، اس پہ میں سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا۔ تو نیوروپیتھی آپ کی کڈنی کو بھی متاثر کرتی ہے، آپ کی آئز کو بھی متاثر کرتی ہے، ہارٹ کو بھی، لیکن جو سب سے زیادہ آپ کو کیئر کرنی چاہیے وہ آپ کے پاؤں کی ہے۔ تو شوگر آپ کی زیادہ ہے بہت عرصے تک، تو آپ کے یہ نیورونز یا نرو اینڈنگز جو ہیں پاؤں میں، ان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو جب آپ پن لگاتے ہیں اپنے ہاتھ پہ، کوئی کانٹا لگتا ہے تو آپ کو درد محسوس ہوتی ہے، کیونکہ نیورونز نرو اینڈنگ جو ہیں وہ اس کو سگنل برین کو بھیجتی ہیں جی کہ آپ کو کانٹا چبھا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب شوگر ہائی ہوتی ہے، نرو اینڈنگز آپ کی وہ جب شوگر سے چمٹ جاتی ہیں تو ان کی وہ حس جو ہے وہ فیل کرنے والی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے پاؤں میں سب سے پہلے یہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ کو کوئی کانٹا چبھے گا، آپ کو کوئی کٹ لگے گا، کوئی برن ہوگا، کوئی بلسٹر ہوگا، کوئی چھالا پڑے گا، تو آپ کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ تو درد محسوس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، کیئر نہیں کرتے، تو وہ چھالا بڑا ہو جائے گا، تو انفیکشن ہو جائے گی، السر بن جائے گا۔ اور پھر دوسرا پرابلم سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کی جو ہیلنگ ہوتی ہے، جب آپ کو زخم ہوتا ہے کہیں پہ بھی، تو وہ ہیل کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہیل اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے، خون اس جگہ پہ جاتا ہے
اور خون کے اندر جو آپ کے ہیلنگ وائٹ بلڈ سیل ہیں وہ اس کو ہیل کرتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کی نروز کے مسئلے ہو گئے ہیں، آپ کے آرٹریز میں بلڈ فلو بھی، کیونکہ شوگر والوں کا، ہائی شوگر والوں کا صحیح نہیں ہوتا، تو اب ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کٹ لگا ہے کیونکہ آپ کو درد محسوس نہیں رہی، دوسری یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ خون کی گردش کم ہے تو اس کی ہیلنگ پروسیس جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ چھالا بڑا ہو کے السر بن جاتا ہے، پھر اتنا پھیل جاتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو پاؤں کٹوانے پڑتے ہیں، اور آپ نے دیکھا سنا ہوگا یقینی طور پہ، تو یہ بڑی وجہ ہے۔ لیکن اس سے بچاؤ بہت آسان ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کو روزانہ اس کو پاؤں کو دیکھنا پڑے گا، آپ اس کو چیک کرتے رہیں۔ تو پاؤں چونکہ ہم نارملی دیکھ نہیں سکتے نیچے کیا ہے، تو آپ کسی کو دکھا بھی سکتے ہیں، گھر میں فیملی کو، خود بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں، شیشہ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو روزانہ اپنے پاؤں کو دیکھتے رہیں کہ آپ کے پاؤں میں کوئی کٹ یا بلسٹر یا چھالا یا کہیں پہ کوئی کلر چینج ہو گیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ کریں۔ لیکن سب سے جو بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی شوگر جو ہے اس کو کم کریں، شوگر کنٹرول کریں، لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ پہ جائیں۔ شوگر جب آہستہ آہستہ کنٹرول ہوگی تو آپ کے نیورونز جو ہیں دوبارہ گرو ہو جاتے ہیں، آپ کی باڈی میں خاصیت ہے، تو جب نیورونز گرو ہوتے ہیں تو آپ کی جو بھی پرابلم ہے وہ آہستہ آہستہ سالو ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے بچاؤ کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو روزانہ سونے سے پہلے یا اٹھ کے اس کو چیک کریں اور دیکھیں کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کہیں پہ ڈیفارمٹی تو نہیں ہے۔ دوسری ہے کہ سونے سے پہلے اس کو رات کو ایک دفعہ پورا پاؤں کو سب سے بہتر یہ ہے کہ کوکونٹ آئل اگر آپ کے پاس ہے، نہیں تو کوئی بھی آئل ملتا ہے تو اس کو ہاتھ پہ لگا کے پورے پاؤں کی ایک دفعہ مالش کر دیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ خشکی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر اس میں کریک نہیں آئیں گے، کیونکہ جب کریک آئیں گے تو پھر اس میں وہی ہے کہ بیکٹیریا آ جائے گا، وائرس آ جائے گا، انفیکشن ہو جائے گی۔ تیسری جو اس کی سمٹمز ہیں وہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نمنس محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو ٹنگلنگ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں یا آپ کا پاؤں سن ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کی نیوروپیتھی کا۔ تو اگر ایسی سمٹمز ہیں یا اگر آپ کے پنڈلی میں درد ہو رہا ہے اٹھتے بیٹھتے ہوئے، یا آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کے پاؤں بہت ہاٹ ہو رہے ہیں، گرم ہو رہے ہیں یا ٹھنڈے ہو رہے ہیں، یا اس کا کلر چینج ہو رہا ہے یا اس میں نمنس ہو رہی ہے، تو یہ مسئلہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شوگر لیول بہت ہائی ہے اور آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کے پاؤں میں انفیکشن ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کوشش کریں کہ فوری طور پہ جو ہے نا کاربوہائیڈریٹس، روٹی چاول وہ بند کر دیں، گوشت، پروٹین، مچھلی، دودھ، انڈے، سبزیاں، سلاد سب کچھ کھائیں، اور اس کی بیس پہ آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ آپ کی یہ ٹنگلنگ نمنس ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کے پاؤں جو ہے اس کی آپ بہتر حفاظت کر سکیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے شوگر والوں کے لیے، شوگر کم کریں، لو کاربوہائیڈریٹ پہ جائیں اور اپنے پاؤں کو روزانہ چیک کریں، ان تیل کی مالش کریں رات کو، لو فیملی والوں کو دکھا دیں، شیشے سے دیکھ لیں، اس کو دیکھتے رہیں، کہیں پہ بھی کٹ آ جائے، برن آ جائے، چھالا آ جائے تو ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں، اس کو فوری طور پہ ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کو اس کا درد محسوس نہیں ہوگا، اس لیے وہ زخم پھیل جاتا ہے۔ لیکن شروع میں کنٹرول کرنے سے آپ اپنے پاؤں کی حفاظت کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ دوسری احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ پاکستان میں ہمارے جو کہ بہت زیادہ یہ سوفٹی اور چپل پہننے کا رواج ہے، ہم باہر بھی جاتے ہیں، تو اگر آپ کو شوگر ہے تو برائے مہربانی آپ ہمیشہ گھر سے باہر جب نکلیں کہیں پہ بھی تو اپنے ساکس، جرابیں پہن کے، بند جوتے پہن کے جائیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کو وہ خطرہ جو ہے کہ کٹ لگنے کا نہیں رہے گا، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ باقی یہ جو کھیڑیاں یا بند یا تنگ جوتیاں وہ بالکل نہ پہنیں، کیونکہ تنگ جوتی سے یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو انفیکشن ہو جاتی ہے اور پھر وہی مسئلے شروع ہو جائیں گے، انفیکشن ہوگی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، وہ پھیل جائے گی۔ ہمیشہ کھلے جوتے پہنیں، ہمیشہ ایسی جوتے پہنیں جو آپ کے پاؤں کو تنگ نہ کریں، اس لیے فیشن پہ نہ جائیں، آپ ہمیشہ جو ہے نا ایسی چیز پہنیں جو چلنے والی جوتے ہیں، جن کو واکنگ شوز کہتے ہیں، یہ جاگرز ہیں، یہ جو نرم ہوتے ہیں وہ چیزیں پہنیں، اور ہمیشہ ساکس پہن کے باہر نکلیں، رات کو اس کو تیل لگائیں اپنے پاؤں کو، اس کو تھوڑا مالش کر لیں اور اس کو روزانہ چیک کرتے رہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہے نظر آ رہا ہے تو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کا علاج کرائیں، تو یہ شروع میں کنٹرول کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جب آپ کی نیوروپیتھی شروع ہوتی ہے پاؤں میں، تو اس کے پاؤں میں آپ کو درد بھی ہوگا شروع میں، تو یہ جب درد ہوتا ہے تو یہ نیوروپیتھی کا درد ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیورونز نروز اینڈنگ جب اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ چمٹ جاتی ہیں، تو اس سے جو درد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو وہ درد ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ ایک
पहली सिम्टम है कि आपके पाँव में मसला हो रहा है, तो बराए मेहरबानी आप फौरी तौर पे अपनी शुगर कंट्रोल करें। टाइप 1 है तो अपनी इंसुलिन को सेट करें, टाइप 2 हैं तो अपनी खुराक जो है उसको सेट करें, डाइट को सेट करें, लो कार्ब पे जाएं, तो देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। तीसरी बात ये कि जिन लोगों को ऑलरेडी न्यूरोपैथी है और उनके पाँव सुन रहते हैं, सुन हो जाते हैं, जब वो लो कार्ब पे जाएंगे और अपने न्यूरोपैथी को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो 2-4 महीने में जब उनकी शुगर लेवल लो पे आएगा तो उनकी न्यूरॉन्स दोबारा निकलनी शुरू हो जाती हैं। जब न्यूरॉन्स दोबारा प्रोड्यूस होती हैं तो आपकी पाँव में सेंसेशन दोबारा आ जाती है, तो आपको एक दफ़ा पाँव में शदीद दर्द होगा। तो अगर आप कुछ पाँव सुन रहते हैं और आप लो कार्ब पे जाते हैं, शुगर मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो 2-3 महीने में आपको पाँव में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी हीलिंग हो रही है। दर्द होने का ये मतलब नहीं कि आपको प्रॉब्लम है, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी पाँव की हीलिंग हो रही है। और 2-3 महीने वो जब तक वो सेटिंग होगी नए न्यूरॉन्स की, आपको थोड़ा दर्द रहेगा, लेकिन उसके बाद सारी कुछ चीज़ें वो रिवर्स हो जाएंगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको यकीनन याद रखें। जिन लोगों को शुगर है उनको ये ज़रूर फॉलो करें। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा केसेस मैंने खुद सुने हैं, देखे हैं लोगों के फैमिली में भी, तो उसको अवॉइड करें। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर आप उसको रोज़ाना मॉनिटर करते रहें, शुगर कंट्रोल करें, जुराबें पहन के बाहर निकलें, बंद जूते पहने, सख्त जूती ना पहने। अगर पाँव में कोई कट छाला है, गर्मी सर्दी पाँव में लग रही है या नमनेस है, टिंगलिंग है, तो उसको आप फौरी तौर पे डॉक्टर से रिव्यू करें। लेकिन सबसे बेस्ट इलाज ये है कि अपनी शुगर जो है वो कम करें। शुगर कम हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी रिवर्स हो जाती हैं। 5-6 महीने लगते हैं, साल लगता है बाद दफ़ा, लेकिन आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो ये बराए मेहरबानी इस वीडियो को आगे शेयर करें, लोगों को बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की जो पाँव हैं उन वो बच सकते हैं इस कटने से। क्योंकि फिर एक दफ़ा पाँव पे जब ज़ख्म आ जाता है, आप ठीक नहीं हो रहे होते, तो फिर वो पाँव काटते हैं, फिर टांग काटते हैं, तो बहुत बड़े मसले हो जाते हैं। फैमिलियों की फैमिलियाँ और घर के घर तबाह हो जाते हैं। तो काइंडली इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, शुगर को सीरियस लें, क्योंकि शुगर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि शुगर में आपको दर्द नहीं होती, तो आपको हेडेक होती है, आपको बुखार है तो आप दवाई लेते हैं क्योंकि आपको फीलिंग महसूस हो रही है। लेकिन शुगर आपकी 200-300 पे चली जाती है तो आपको कोई दर्द नहीं होता, आप बल्कि ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं क्योंकि शुगर हाई होती है आपकी। इस वजह से लोग वेट करते रहते हैं 10-15 साल की, भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, फिर अचानक 10-15 साल बाद अचानक हार्ट अटैक हो जाएगा, अचानक किडनी फेल हो जाएंगे, पाँव में मसला हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी, उस वक्त बहुत लेट हो जाता है, उस वक्त आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर आपको शुगर है तो आपको रिवर्स आज से शुरू करना है। अगर आज से नहीं करेंगे तो उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा 10-15 साल बाद उसको रिवर्स करना। तो बराए मेहरबानी हमेशा जो है इस बात को ध्यान में रखें कि शुगर अगर आपको है तो आप इसकी कॉम्प्लिकेशन आपको 10-15-20 साल बाद होंगी। तो इसको अभी से सुधारना शुरू करें और इसको अभी से ठीक करना शुरू करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे फॉरवर्ड करें वीडियोस को, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचे। अगेन जैसे कि हमारा मोटो है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया सारी इंसानियत की जान बचाई। तो यही मोटो है, आप भी इसमें हेल्प करें, मैं भी जो हो सकता है कर रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो यकीनन कमेंट में लिखें, मैं जवाब देता हूँ जितना मेरे पास टाइम होता है। और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं दोबारा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।